हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पे लिए चलता हूँ जो सिर्फ एक मुल्क की सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और तारीख के हर वक्त को छूता है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही शायद कुछ लोगों के जहनों में चैलेंजेस और जंगों की तस्वीर उभरती होंगी, मगर आज मैं आपको इसकी असल खूबसूरती, इसकी बेमिसाल तारीख और इसके दिलेर लोगों से मिलाऊंगा। एक ऐसा मुल्क जो सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का संगम रहा है, जहां हर फतेह ने अपने निशान छोड़े मगर कोई इसके हकीकी जज्बे को फतह ना कर सका। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मकामात सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं होते बल्कि वो जिंदा दास्तान होते हैं, जहाँ की मिट्टी में बादशाहों के कदमों की धूल, सूफियों की दुआओं की खुशबू और शायरों के कलाम की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, जिसे एशिया का दिल और मेहमान नवाजों की सरजमीन भी कहते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ बुलंदोबाला पहाड़, गहरी वादियाँ, रेगिस्तान और सरसब्ज मैदान आपस में गले मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान सिर्फ तालिबान, जंग और न्यूज़ बुलेटिन्स का नाम है, तो आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, आज का अफगानिस्तान एक पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मीडिया ने इसे एक हॉरर मूवी बना दिया है। जंगों का एक दौर था और हर मुल्क की आजमाइश का एक वक्त होता है। आज का अफगानिस्तान एक नया अफगानिस्तान है। लोग अमन चाहते हैं, तो रिस्क का खैर मकदम करते हैं और दुनिया को अपने मुल्क की तस्वीर का एक नया रुख दिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की मिट्टी हर कदम पे एक नई कहानी सुनाती है। मिसाल के तौर पर बामियान के बुद्धास के स्टेचूज जो तालिबान ने उड़ा दिए थे, असल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के आसपास अब भी इतनी खूबसूरती है कि इंसान हैरान रह जाए। हेरात का किला हो या मज़ार शरीफ की नीली मस्जिद और काबुल का म्यूजियम, इन प्लेसेस की तारीखी अहमियत आपके जहन को हिलाकर रख देती है। अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया के संगम पर वाक़ एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके बॉर्डर्स को कोई समंदर नहीं लगता। इसके वेस्ट में ईरान, ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान, नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में चाइना वाक़ है। ये जोग्राफियाई मेले वकू ही है जिसने इसे सदियों से तहजीबों का मरकज और तिजारती रास्तों का दिल बना रखा है। अफगानिस्तान का टोटल एरिया 6,52,864 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 41वां सबसे बड़ा एरिया वाला मुल्क बनाती है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 4,40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया के कंट्रीज में 36 नंबर पर है। यहाँ की आबादी मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है, जिनमें पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तुर्कमान, बलोच और दीगर कबाइल शामिल हैं। और यही कलरफुल कल्चरल कम्बिनेशन इस कंट्री को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस पश्तो और दरी हैं, जो फ़ारसी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इसके अलावा यहाँ उज़्बेक, तुर्कमानी और बलोची जैसी इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग बड़े सादा, मेहनती और दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के बाइस मशहूर हैं। यहाँ आपको हर गली, हर बाजार में खूब बखैर आमदेद यानी वेलकम सुनने को मिलेगा। आप यहाँ किसी भी घर में चले जाएं, आपको भूखा वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये इनकी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो समझ लीजिए आप तो इनके भाई हैं। बहुत जगहों पे तो आपको सिर्फ उर्दू बोलने पर ही डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ की करेंसी अफगानी कहलाती है, जिसके एक अफगानी की वैल्यू पाकिस्तानी 4 रुपये और इंडियन 1 रुपये 40 पैसे के बराबर है। यानी हैरत अंगेज तौर पर 40 साल मुसलसल जंगों में रहने वाला अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी का मालिक है। इस कंट्री में तकरीबन 99.7% मुसलमान बसते हैं, जिनमें 90% सुन्नी और 10% शिया आबादी है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और इसे बजा तौर पर सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़ी ताकतें आईं और नाकाम लौट गईं। मगर ये सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, ये अजीम सल्तनतों, सूफियों, शायरों और इल्मी मराकिस की भी दास्तान है। 5वीं सदी कबल मसीह में ये इलाका पर्शियंस के जेर असर आया। फिर सिकंदर आजम ने 330 कबल मसीह में यहाँ कदम जमाए। फिर इसके बाद मौर्य अम्पायर, फिर कशान अम्पायर, जिसके दौर में बुद्ध मत उरूज पर पहुंचा। यहाँ के मशहूर बामियान के बुद्ध मुजस्समे अगरचे अब तबाह हो चुके हैं, मगर इनकी अजमत रफ्ता आज भी तारीख में जिंदा है। 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम पहुंचा और बहुत जल्द ये खित्ता इस्लामी उलूम व फ़नून का मरकज़ बन गया। गजनवी, गौरी और तैमूरी जैसी अजीम इस्लामी अम्पायर्स ने भी यहाँ हुकूमत की और फ़न तामीर, अदब और साइंस में बेपनाह तरक्की की। मशहूर फातेह महमूद गजनवी और साइंसदान और शायर इब्न सीना का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था। 18वीं और 19वीं सदी में अहमद शाह दुर्रानी ने एक मुत्तहिदा अफगान रियासत की बुनियाद रखी, जिसे आज के अफगानिस्तान का बानी समझा जाता है। 20वीं सदी में यह ब्रिटिश और रशियन ताकतों के दरमियान ग्रेट गेम का मरकज रहा।
جس میں افغانستان نے اپنی آزادی کو ہر قیمت پر برقرار رکھا۔ سوویت یونین کا حملہ اور پھر امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی، ان سب نے افغانستان کے لوگوں کو بے پناہ قربانیاں دینے پر مجبور کیا، مگر ان کی ہمت اور مزاحمت نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ افغانستان کی ثقافت اس کے سلک روٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت ریچ اور ملٹیپل ہے۔ یہاں کی شاعری، موسیقی اور قالین سازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ رومی، جامی اور خوشحال خان خٹک جیسے عظیم شعراء نے یہاں کی سرزمین سے جنم لیا۔ کابلی پلاؤ یہاں کی قومی ڈش ہے، جو کہ چاول، گاجر، کشمش اور گوشت سے بنتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ تو لاجواب ہوتا ہے۔ واضح رہے، اسی کابلی پلاؤ کو یونیسکو نے کلچرل ہیریٹیج ڈش ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے پاپولر کھانوں میں اوشک، منٹو، بورانی بنجن، افغانی برگر اور مختلف قسم کے کباب بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں قہوہ چائے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں پر پرسن سب سے زیادہ چائے کنزیوم کرنے والے کنٹریز میں بھی شامل ہے۔ افغانوں کے روایتی لباس میں مردوں کے لیے پیراہن تنبان استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ قمیص شلوار کے ہم معنی لفظ ہے۔ پگڑی پہننا بھی عام رواج ہے، جبکہ خواتین میں ہاتھ کی کڑھائی والے خوبصورت کرتے، بڑے دوپٹے اور جیولری پہننے کا رجحان ہے۔ افغانستان دنیا کو سب سے زیادہ انار ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور یہاں آفیشیلی فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ویکینڈ ہوتا ہے، اور سنڈے کو یہاں کام کا دن ہوتا ہے۔ پاکستانیز اور انڈینز کے لیے افغانستان کے ویزے کا حصول انتہائی آسان ہے، بہت کم فیس اور بغیر کسی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس کے آپ صرف پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اپنے کنٹری میں موجود کسی بھی ایمبیسی میں جا کر 3 سے 4 دن کے اندر بآسانی افغان ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر افغانستان کے ٹرپ پر وہاں جانے کے بعد آپ وہاں کا امن و امان، لوگوں کی گرم جوشی اور مہمان نوازی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میڈیا نے اس کنٹری کا اصل رخ ہم سے چھپا دیا ہے۔ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں سونا، تانبا، لوہا اور قیمتی پتھر، جس میں لاجورد اور زمرد شامل ہیں۔ لاجورد کی سب سے پرانی اور بہترین مائنز آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ ان معدنیات کی وجہ سے افغانستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا اور اہم دریا آمو دریا ہے، جو نارتھ افغانستان سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے جو اس کنٹری کا بڑا حصہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں بلند ترین چوٹیاں ہیں جو ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ قدیم ترین شہر افغانستان میں موجود ہیں، جیسے بلخ، جسے شہروں کی ماں یعنی مدر آف سٹیز کہا جاتا ہے، اور ہرات سٹی، جو اپنی خوبصورتی، اسلامی فن تعمیر اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ ہرات کا قلعہ، جسے قلعہ اختیار الدین پکارا جاتا ہے، صدیوں پرانی تاریخ کا گواہ ہے۔ افغانستان کے لوگ آج بھی ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قبائلی سسٹم بہت مضبوط ہے، اور مشکل وقت میں یہ ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ان کی بہترین اقدار اور روایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے افغانستان کی پوزیشن اسے چین کے لیے انتہائی اہم بناتی ہے۔ چین کی نظریں افغانستان کے وسیع قدرتی وسائل پر ہیں، اور وہ یہاں بنیادی ڈھانچے، سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورکس کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ افغانستان میں کوپر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور چائنا کی کمپنیاں اس کی مائننگ میں انٹرسٹ رکھتی ہیں، خصوصاً میس آئنک کوپر مائنز۔ اگرچہ اس منصوبے میں سیکیورٹی چیلنجز کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی ہے، مگر اس میں افغانستان کے لیے بلین ڈالرز کی آمدنی کے امکانات ہیں۔ چین افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بڑھا رہا ہے، جن میں پائن نٹس جیسی زرعی مصنوعات کی امپورٹ بھی شامل ہے۔ یہ سرمایہ کاری اور رابطے افغانستان کو علاقائی معیشت میں دوبارہ مستحکم کرنے اور اس کی تنہائی کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے قیمتی ایلیمنٹ کی جو افغانستان کا فیوچر بالکل بدل سکتا ہے، اور یہ ایلیمنٹ لیتھیم ہے، جسے وائٹ گولڈ یعنی سفید سونا بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور سب سے اہم الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کا بنیادی جز ہے، جو آج کی جدید دنیا کی بیک بون بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی ڈیمانڈ انتہائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی لیتھیم کی ضرورت بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 2010 کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں لیتھیم کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں جو اسے لیتھیم کا سعودی عرب بنا سکتے ہیں، اور ان کی مالیت اندازاً 1 سے 3 ٹریلین ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ یہ ذخائر خصوصاً غزنی، ہرات اور نورستان جیسے صوبوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر افغانستان اپنے لیتھیم کے ذخائر کو عالمی منڈی میں کامیابی سے لا سکا تو یہ اس کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک کو اقتصادی طور پر مستحکم کرے گا، بلکہ دنیا میں اسے ایک اہم اسٹریٹجک پوزیشن بھی دے گا۔ امریکہ، چین اور یورپ کے بہت سے کنٹریز ان ذخائر میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور اگر درست منصوبہ بندی اور انویسٹمنٹ ہو جائے تو افغانستان کے لوگ اس قدرتی دولت سے بے پناہ فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ بلا شبہ افغانستان نے کئی دہائیوں سے چیلنجز دیکھے ہیں، مگر ان سب کے باوجود افغان قوم کی ہمت
اور حوصلے نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ان کے چہروں پر آپ کو مصائب اور مشکلات کی داستان نظر آئے گی، مگر ان کی آنکھوں میں امید اور مستقبل کی کرن بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آج افغانستان امن اور استحکام کی جانب گامزن ہے، اور یہاں کے لوگ اپنے ملک کو تعمیر اور ترقی کی نئی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر، معاشی اور اقتصادی ترقی کے بہت سے امکانات ہیں۔ اگر ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو یہ ملک ایک بہت بڑا ٹورسٹک ڈیسٹینیشن بھی بن سکتا ہے۔ اور فرینڈز، افغانستان صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ایک زندہ قوم ہے جو اپنے شاندار ماضی کے ساتھ ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں ہر مسافر کو نہ صرف خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے، بلکہ انسانیت کی حقیقی اقدار کا تجربہ بھی ہوگا۔ افغانستان صرف ایک ملک نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک روح ہے، ایک کہانی ہے تو دنیا کو ابھی بتانی ہے۔ وہ کہانی جو میڈیا نے چھپا دی، لیکن جسے ہر ٹریولر محسوس کر کے لوٹتا ہے۔ اگر آپ میں ایڈونچر کا جنون ہے، ہسٹری کا شوق ہے، یا پھر صرف لوگوں سے ملنے کا جذبہ ہے، تو افغانستان آپ کے لیے ایک ڈریم ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے افغانستان کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، دوسروں سے شیئر کریں، اور میرے اس چینل کامی دا ٹریولر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا تجویز ہو تو کمنٹ ضرور کریں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو۔